ہیں کہ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرد کو اجازت ہے کہ وہ 1 2 3 یا 4 تک شادیاں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے اوپر دوبارہ سے جب صحابہ کرام کی طرف سے کیوری آئی تو اس کے جواب میں پھر آگے چل کے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا شادیوں کا، یہ ان عورتوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا جو یتیم بچیاں تم پال رہے ہو، کیونکہ جو یتیم بچیاں تم پال رہے ہو اگر خود ان کے ساتھ شادی کر لو گے تو ان کا پھر ولی پیچھے کون ہوگا؟ تو یتیم بچوں کی اگر تم پرورش کرتے ہو تو تم ان کے ولی بن کے آگے کہیں اور شادی کرو تاکہ تم پیچھے پشت پناہ کے طور پہ موجود ہو، کل کو ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو کرتا ہے، انہیں طلاق دے دیتا ہے، تم پیچھے کھڑے ہو۔ یعنی اسلام نے اگرچہ یہ حلال ہے کہ اگر کوئی نامحرم بچی لے کے پالی ہے کسی نے اور وہ جوان ہوئی ہے اسے وہ شادی تو کر سکتا ہے، لیکن اسلام نے اسے ڈسکریج کیا کہ اس طرح ہوگا تو پھر تم اس پہ ظلم کرو گے تو وہ تو تمہاری لے پالک بھی اس اعتبار سے ہے، تمہارے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے، تو وہ پوری زندگی تم سے پھر ماری کھاتی رہے گی، تم اس کے ساتھ زیادتی کرو گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی بچیاں پال کے ان کی شادی کہیں اور جگہ کرو اور خود ان کے پشت پناہ بنو۔ عیدی ویلفیئر والے بھی یہی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو لاوارث بچے ہیں، بعض اوقات ایسے بچے ہیں جو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہوئے ہیں اور کئی طریقوں سے ان کے پاس بچے آتے ہیں، یہ بہت بڑی وہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ظاہر ہے یہ انسان کے بچے ہیں نا جی، ان کا کوئی جانوروں والا معاملہ تو نہیں ہے نا۔ اور ہمارے یہاں پہ فنیٹک قسم کے علماء ان کے اوپر جو ہے وہ جملے کستے ہیں کہ جی یہ نعوذ باللہ بدکاری کو پروموٹ کر رہا ہے جو لاوارث بچوں کو پال رہا ہے۔ تو لاوارث بچوں کو وہ تو پال رہا ہے نا، تو مولوی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ 8-10 بچے انہوں نے مدرسے میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر کروڑوں کا چندہ کھا رہے ہیں۔ تو تم لوگ اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن کھولو نا جس میں لاوارث بچوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے، جو کر رہا ہے اس کو کرنے نہیں دے، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ کہ عیدی ویلفیئر والوں کے پاس جو اس طرح کی لاوارث بچیاں ہیں ان کا سٹیٹس وہی ہے جو سورہ نساء کے اندر ہے کہ یتیم بچوں کو جو پال رہے ہیں وہ ان کے ولی ہوں گے، تو وہ جو پالنے والا ادارہ ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ ولی ہوگا۔ اس وقت عیدی صاحب کے بیٹے ہیں فیصل عیدی صاحب، وہ ظاہر سرپرست ہوں گے، وہی ولی ہوں گے۔ اور اگر یہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہو تو عمران خان صاحب ولی ہیں، کیونکہ حکمران وقت ولی ہوگا۔ یہ بھی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی پھر وقت کا حاکم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یعنی اس کا پشت پناہ ہوگا۔ یہ تو پھر ویلفیئر سٹیٹ ہو نا کہ وہ حکومت پیچھے کھڑی بھی ہو کہ اس کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو حکومت پھر اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ بل اس کیس میں تو چونکہ وہ اس وقت تو ولی کہلوانے کے سب سے زیادہ حقدار وہی ہیں، فیصل عیدی صاحب، اگر عیدی آرگنائزیشن سے یا اسی طریقے سے اور لوگوں سے کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اپنے بارے میں ڈیسیژن کرنے کے لیے، اور کنواری لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہ کرو، اور اس کی مرضی اس کی خاموشی ہے، یعنی اس سے پوچھا جائے کہ میں فلاں جگہ تیرا رشتہ کر رہا ہوں، چاہے اس کا اپنا باپ ہے یا کوئی سرپرست ہے، چاہے کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے، دیٹس آل۔ لیکن اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو سر وہ بھی ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، کہ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا، نابالغ بچی کا، اور نبی الاسلام کو جب خبر ملی کہ وہ بچی اس میں رضامند نہیں ہے تو نبی الاسلام نے کہا کہ وہ بچی اپنا نکاح خود توڑ سکتی ہے، نابالغ بھی توڑ سکتی ہے۔ یعنی اس عرب کے کلچر میں نابالغ بچی کا رشتہ ہو جاتا تھا نا، رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہی ہوتی تھی۔ اگر نابالغ بچی اپنے باپ کا کیا ہوا رشتہ توڑ سکتی ہے جو اس کا ولی ہے، تو بالغ تو بدرجہ اولا کر سکتا ہے، وہ تو اس سے اوپر والا معاملہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں کہ وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے جس میں ولی کی اجازت شامل نہ ہو۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اپنے نکاح کے، کیونکہ ظاہر اس نے معاشرے کا ایکسپوئر دیکھ لیا، وہ میچور ہو گئی ہے۔ کنواری لڑکیاں میچور تو نہیں ہوتی،
ہمارے معاشرے میں یہ جو کورٹ میرج کا سلسلہ ہے یہ بالکل غلط ہے. بھگا کے لے جاتے ہیں، پھر کورٹ میں جا کے شادی کرتے ہیں، پھر جناب قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیا سے کیا ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں، آپ دیکھتے ہیں نہیں؟ پھر غیرت کے نام پہ قتل شروع ہو جاتے ہیں. کورٹ میرج تو اسلام میں اس طریقے سے نہیں ہے. ہاں بیوہ عورت ہے اور وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتی کورٹ میرج. کنواری لڑکی تو نہیں کر سکتی بغیر باپ کی سرپرستی کے. اور باپ اگر اس طرح کا اس نے نکاح کیا تو نکاح ہونا ہی نہیں، وہ توڑوا دے. اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے نادانگی کی عمر میں اس وقت نکاح کر لیا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، اب ہم کیا کریں؟ تو بھائی اب پتہ چلا تو آپ تجدید نکاح کر لو. اس کے لیے بہت زیادہ لوگ بلوانے کی ضرورت نہیں ہے. ایجاب و قبول ہی کرنا ہے، نہ دو گواہوں کی موجودگی میں خود بخود پڑھ لو یا کسی سے پڑھوا کے، تو کاغذی کارروائی بھی کرنے کی ضرورت نہیں، تجدید نکاح کر لیں. ایٹ لیسٹ اس کو اپنے نکاح کو سیو کر لیں. لیکن ولی کی اجازت کے بغیر نکاح والا معاملہ اسلام میں درست نہیں ہے. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس طرح ہونے لگ پڑے گا تو بچیاں تو بیچاری میچور ہوتی ہیں، یہ لڑکے بھگا کے بچیاں لیتے جائیں گے لوگوں کی. تو اسلام نے ان کو پروٹیکشن دی ہے. یہ آپ کو ٹی وی میں تو خبر سن کے بڑی اچھی لگتی ہے کہ دو لڑکی لڑکے نے مرضی کے ساتھ جا کے کورٹ میرج کر لی. یہ آپ کے اپنے گھر میں آپ کی سسٹر یا آپ کی بچی کے ساتھ ہوا ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اور الٹا لوگ وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان پہ طرز کھا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی مرضی کی شادی نہیں کرنے دے رہے. جس باپ نے اتنی محنت سے پالا ہے اس کی عزت خاک میں ملا کے وہ بھاگ گئی ہے. باقی یہ معاملہ اس میں جو یہ پلی لیتے ہیں نا کہ جی وہ ایک کچھ 60 سال کے بابے کے ساتھ رشتہ کرنے لگا تھا اس کا باپ، اس لیے وہ بھاگ گئی ہے. تو سر وہ تو اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انکار کر دے. مجھے بتائیں اس کا انکار کرنا اس کے باپ کے لیے بڑا جرم ہے یا اس کا بھاگ جانا بڑا جرم ہے؟ تو اس سے بہتر چھوٹا جرم کر لے، انکار کر لے، جان چھڑا لے.